امریکی ریاست میری لینڈ سے ایک لاکھوں سال پرانی چبائی ہوئی ہڈی ملتی ہے۔ یہ ہڈی بلو ویل کی تھی جسے بہت بری طریقے سے مارا گیا تھا۔ اس خطرناک شکاری کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلتا اگر اس کا دانت اس ہڈی میں نہ پھنسا ہو۔ یہ نوکیلا اور بڑا دانت سب سے بڑے شکاری میگلاڈون کا تھا، جسے سمندر کی تاریخ میں سب سے خطرناک، سب سے بڑا شکاری مانا جاتا ہے۔ اس کی بائٹ فورس اتنی زیادہ ہے کہ یہ کسی کار کو بڑے آرام سے کرش کر سکتی ہے، سمندر میں چلتی کسی کشتی کو تباہ کر سکتی ہے، اور یہاں تک کہ کسی چھوٹی یا ایک ریسرچ بیس سب مرین کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے خطرناک شکاری کا شکار کس نے کیا اور اس کو سمندر سے کس نے ختم کیا؟ وہ کس طرح سے اتنا طاقتور شکاری خود کیسے مار گیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میگلاڈون کے بارے میں، جسے کنگ آف دا اوشین بھی مانا جاتا ہے۔ اگر آج یہ خطرناک مخلوق یعنی میگلاڈونا زندہ ہوتی تو سمندر کسی خطرناک اور جان لیوا جگہ کا نام ہوتا، جہاں پر کشتی میں سفر کرنا یا تجارتی عوامل کے لیے بڑے جہازوں کا گزرنا ایک انتہائی چیلنجنگ کام ہوتا، کیونکہ اس خطرناک مخلوق کے جو دانت ہمیں ملے ہیں وہ کسی ایک سمندر یا بر اعظم سے نہیں ملے، وہ دنیا کے مختلف بر اعظموں اور دنیا کے مختلف سمندروں کے مختلف حصوں سے ملے، سوائے انٹارکٹیکا کے۔ انٹارکٹیکا وہ واحد جگہ ہے جہاں سے اس کے دانت نہیں دریافت ہوئے۔ اس شکاری کے زندہ رہتے سمندر اتنی خطرناک جگہ کیوں ہوتا؟ اس کی وجہ اس کے یہ خطرناک دانت ہیں۔ دنیا کی مضبوط کار کو ایسے چبا سکتی ہے جیسے ایک انسان کوئی سیب یا کوئی سخت چیز چباتا ہے۔ ایک ہیومن جب کسی چیز پر چباتا ہے یا اپنے دانتوں کے بیچ رکھ کے اسے دباتا ہے تو جو ایک انسان پریشر جنریٹ کرتا ہے وہ 1300 نیوٹونز کا ہوتا ہے، جبکہ ایک وائٹ شارک جو ابھی ہماری دنیا میں موجود ہے تقریباً 10 سے 15 فٹ تک کی، وہ جب کوئی چیز چباتی ہے یا کسی چیز پر حملہ کرتی تو اس سے جو پریشر جنریٹ ہوتا ہے وہ 18,000 نیوٹونز کا ہوتا ہے۔ مگر اسی جگہ ایک میگلاڈونا کسی چیز کو چباتی ہے تو وہی پریشر 10 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی 1,80,000 نیوٹونز کے بائٹ پریشر کے ساتھ وہ کسی بھی چیز کو چبا سکتی ہے۔ اس سے ایک گاڑی تو کیا، ایک شپ بھی بہت آرام سے تہس نہس ہو سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے دانت اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہیں کیونکہ ان کی لیئر ایک نہیں کئی ساری ہے۔ کسی بھی جاندار کے دانت یا آپ کے دانت ایک لیئر میں موجود ہوتے ہیں اور اوپر بھی اسی طریقے کی لیئر ہوتی ہے، مگر ایک میگلاڈونا شارک کے دانت کی کئی لیئرز ہوتی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی۔ اس کے ایک دانت کا سائز 4 سے 5 انچ تک کا ہوتا ہے اور جو اب تک اس کا سب سے بڑا دانت ملا ہے 7.4 انچ کا ہے۔ تو اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 1,88,000 نیوٹونز کے پریشر کے ساتھ جب 8 انچ کا دانت کسی چیز میں گھسے گا تو اس کا کیا حال ہوگا، اور جبکہ اس بائٹ کرنے والی مخلوق کا وزن 10 ہاتھیوں کے برابر ہو۔ اسے سوچ کر ہی ایک انسان کو خوف آنے لگتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس کے دانت ہر 2 دن بعد گرو کر جاتے تھے، یعنی جب یہ بہت تیزی سے بائٹ کرتی تھی تو اس کے دانت بہت زیادہ گرتے تھے، اور اپنی لائف میں تقریباً 40,000 دانت گرتے اور نکلتے تھے، اور حیرت انگیز طور پر اس کا گرے ہوئے دانت 48 گھنٹوں میں واپس گرو کر جاتے تھے۔ اتنی فاسٹسٹ سپیڈ سے اس کی یہ طاقتور ترین صلاحیت اس کو واپس مل جاتی تھی، جس کے بعد یہ اپنی پوری طاقت سے دوبارہ شکار پر حملہ آور ہوتی تھی۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے جب یہ اتنی ہی طاقتور تھی تو اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اور وہ خاتمہ اسی کی باڈی میں چھپا ہے۔ اس کے دانت تو بہت زیادہ طاقتور تھے مگر اس کی باڈی اتنی زیادہ طاقتور نہیں تھی۔ اس کی ہڈیاں بہت نرم ہوا کرتی تھی یا بڑھتی ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کے اندر اس طریقے کا اسٹرکچر پایا ہی نہیں جاتا ہے جو کسی بڑی مخلوق یا کسی بڑی مچھلی میں ہوتا ہے، اور یہی اس کے خاتمے کی وجہ بھی بنی، کیونکہ اس کے کھانے کی جو روزانہ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 2 بھینسوں کے برابر، یعنی اس کو ایک دن میں 2 بھینسوں کے برابر میٹ چاہیے ہوتا تھا، جس کو حاصل کرنا سمندر کے اندر ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ جن بڑے جانوروں نے اپنے اندر چھوٹے جانوروں کو کھا کر گزر بسر کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لی، ان کا وزن بھی بڑھا اور وہ آج تک موجود ہے، جن میں سے سب سے بڑی اقسام بلو ویل کی ہے، جو چھوٹے چھوٹے میملز بھی کھاتی ہے، کیڑے بھی کھاتی ہے اور جھینگے کھا کر بھی اپنے ویٹ کو گین کر لیتی ہے۔ مگر ایک میگلاڈونا بڑے شکار پر ہی حملہ آور ہوتی ہے، اور بڑے شکار نہ ملنے کی وجہ سے یہ بھوک سے مر بھی سکتی ہے، اور مور پروبیبلی یہی اس کے خاتمے کی وجہ بھی بنی۔ 65 فٹ لمبا جسم اس کے لیے عذاب ہو گیا اور بھوک سے یہ مرنے بھی لگ گئی۔ میگلاڈونا پہ بنی یہ خطرناک ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اگر کنٹینٹ پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ